میری 18 سال میں نے لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ میری ماں، میرے ماموں مامی، ان کے بچے مجھے کوئی اچھوت چیز سمجھتے۔ مامی کی نظریں میرا دل چیر دیتی۔ دن بھر تانے میرا مقدر بن گیا تھا۔ نانی بس آنسو بہاتی رہتی۔ وہ مامی سے دشمنی موڑ کر بے گھر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ماموں تو مجھے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ نانی نے ان کے ہاتھ پیر جوڑ کر منتیں کی، تب وہ مانے، لیکن گھر میں درجہ ایک نوکرانی سا رہا۔ پتہ ہے، میں یہاں آ کر لگا میں ایک الگ دنیا میں آ گئی ہوں۔ نور مما اور بابا میرا ایسے خیال رکھتے ہیں جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ تائی امی کا رویہ بھی مجھ سے صحیح رہا۔ اور پتہ ہے، جب میں اداس ہوتی ہوں تو عمر آ کر مجھے ہنساتا ہے۔ حیا مجھے اپنے فرینڈ سے ملاتی ہے، کبھی بابا سے ضد کر کے ہم آئس کریم پارلر لے جاتی ہے۔ مجھے تو ہر وہ جگہ ایسے لے جاتی جیسے میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ یہاں آ کر مجھے لگتا ہے میں دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کانٹوں بڑے سفر میں آگے گلاب ہی گلاب ہے تو میں ہنسی خوشی وہ سفر کاٹتی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیا۔ ثانی نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جب ثانی کے اس طرح دیکھنے پر مسکرا رہا تھا۔ اب کبھی نہ کہنا تم طوائف کی بیٹی ہو۔ بھولیو اپنا ماضی، اب سے مجھ سے جڑے سارے رشتے تمہارے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نہیں چاہتا جنہوں نے میری ثانی کو تکلیف پہنچائی ہے، زندگی میں کبھی تم انہیں کسی رشتے کے حوالے سے یاد کرو۔ وہ سب اجنبی ہیں، بس ہم تمہارے ہیں۔ خاص کر کے میں، اس لیے کہتا ہوں جانا میرے پاس رہا کرو۔ دیکھنا ایک دن تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ شرارت اس کی گیلی پلکوں کو دیکھ کے بولا۔ اگر نہیں ہوئی تو ثانی نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، تو کیا کر سکتے ہیں، بس اپنا غم اپنے 8-9 بچوں کو سناؤں گا۔ میر نے اسے رونے سے باز رکھنے کے لیے موضوع چینج کیا۔ ثانی شرم کے مارے کٹ کے رہ گئی، سر پڑتا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ثانی یار سوری، مذاق کر رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ پوری طرح سے گھبرا گیا۔ ثانی نے چپکے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ میر اس کی کارروائی سے بے نیاز اسے چپ کرا رہا تھا کہ ثانی اسے ہلکے سے دھکا دیتے روم سے نکل گئی۔ ثانی کی چیٹنگ ہے۔ وہ جب تک سمجھا ثانی بھاگ چکی تھی وہ اس کے پیچھے بڑبڑاتا رہا۔ میر وہ وقت یاد کے مسکرا دیا۔ انایا کے ہاتھ میں وہ انگیجمنٹ رنگ دے کر ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا اب کوئی تماشا، وہ ثانی کو اب کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ انایا کی وجہ سے وہ مزید اپنی خوشحال زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو اس کی ثانی مسکرائی ہے، ابھی تو اسے ماں بننے کی خوشی ملی ہے جس نے مکمل طور پر ثانی کو بدل دیا ہے۔ ایسے میں انایا اب بھی ایک غلط راستے کا انتخاب کر کے ان کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ میر نے سوچ لیا اب جلد ہی اسے انایا کی اجڑی زندگی سنوارنی ہے۔ حیا لزانیہ لے کر عائشہ کے پوشن میں چلی۔ لزانیہ شازر کی فیورٹ ڈش ہے۔ آج نور سے ضد کر کے اس نے لزانیہ بنوایا تھا۔ ارے حیا تم آؤ، یہ کیا لائی ہو؟ عائشہ نے حیا کے ہاتھ میں ڈش دیکھتے کہا، تائی امی وہ ماما نے لزانیہ بنایا ہے۔ ارے واہ، یہ شازر بہت پسند، اچھا ہوا تم لے آئی، میں نے ابھی تک کچھ بنایا نہیں۔ ایک کام کریے، تم اسے دے آؤ، باقی علی کو بھی دو، اسے بھی بھوک لگی ہے۔ عائشہ نے ٹرے اس سے لے کر ایک پلیٹ میں شازر اور علی کے لیے لزانیہ علیحدہ کیا۔ عائشہ سے لزانیہ لے کے وہ شازر کے روم میں آ گئی۔ شازر گیلے بالوں کو کنگھی سے بنا رہا تھا۔ حیا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ تھما، پھر دوبارہ عمل جاری ہو گیا۔ یہ ماما نے آپ کے لیے لزانیہ بھیجا ہے، حیا نے خود ہی بولنے میں پہل کی۔ رکھ دو، وہی سرد لہجہ۔ حیا پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر وہیں بیٹھ کے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آ تو گئی تھی وہ، لیکن اب کرے کیا؟ شازر تو جیسے چپ رہنے کی قسم کھا چکا ہے۔ بال بنا کر وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایک نظر غلط اس پر ڈالے بغیر لزانیہ سے ایسے انصاف کرتا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ حیا کا بس نہیں چلا تھا اس کے پیٹ میں غصے مارے۔ ڈنر نہیں کیا؟ وہ جو غور سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے سوال پر چونکی۔ کیا ہے؟ حیا نے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو۔ کیوں پوچھا جناب، تو ناراض ہیں تو گور کیوں رہی ہو؟ حیا سٹپٹا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ شازر پلیٹ خالی کر کے اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے سگریٹ نکال کر وہ جلائی۔ حیا سے اب مزید برداشت نہ ہوا، جانے کہاں سے ہمت آئی، سگریٹ چھین کر دور پھینکا اور بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی، میں کب سے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، آپ ہیں کہ معافی نہیں کر رہے؟ آپ بھی تو پہلے مجھ سے روڈلی بیہیو کرتے تھے، میں نے بھی تو آپ کو معاف کیا، آپ نے معافی بھی نہیں مانگی، حالانکہ اوپر سے اتنی گرمی میں میں نے آپ کے لیے لزانیہ بنایا۔ لزانیہ تم نے بنایا؟ شازر نے اس کی
اس کو گور کر دیکھا۔ ہاں، حیا کو تھوڑی دارس ملی، سینہ تان کر کھڑی ہوگی جیسے اپنے عمل پر پہر ہو۔ گیس چلانی آتی ہے؟ شاہزادے نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ لیکن اس میں تو گیس نہیں جلاتی، مما تو امن میں ڈالتی ہیں۔ وہ سوچ کر بولتی جیسے نور کو حالات میں تصور کر ہی ہو۔ واقعی گیس پر تو کبھی نہیں پکایا۔ اچھا، انگریڈینٹس بتاؤ۔ شاہزادہ الماری سے ٹیک لگائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب مما نے سامنے رکھا تھا، میں نے ملا کر امن میں ڈال دیا، باندھ کر لازانیہ۔ معصومیت کی انتہا تھی، وہ نظر ہٹائے بغیر اسے تک رہا تھا۔ حیا پزل ہوگی، عقل بڑی ہے یہ بحث۔ شاہزادے کو معلوم تھا انوکھا ہی جواب ہوگا۔ دروازہ بڑا ہے، دونوں گزر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ سوچ کر بول رہی تھی، اگلا بندہ کوئی انوکھا جواب بھی تصور کر سکتا ہے، بڑا احتساب ہے، دکھا نہیں۔ بیوقوف لڑکی۔ شاہزادے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اسے دیوار سے لگا کے جانے کے راستے سارے بند کر دیے۔ اگر میں تمہیں یہاں سے جانے نہ دوں تو؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، سنجیدگی سے بولا۔ رات کی تنہائی میں آپ کی ہم سفر خود چل کے پاس آئی ہو، نکاح کا لائسنس موجود ہو، ایسے میں کوئی اسٹوپڈ ہی ہوگا جو ایسا موقع جانے دے گا۔ کم سے کم یہ بیوقوفی میں تو نہیں کروں گا۔ آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو نکل گئے۔ بس اتنا ہی دم تھا، ابھی تو شیرنی بنی گھوم رہی تھی۔ شاہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے ہٹا کر آزاد کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، شاہزادے نے اس کا بازو پکڑے اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہارے ہاتھ کا بنا لازانیہ مزیدار تھا۔ شاہزادہ مسکرا رہا تھا۔ حیا کا اٹکا ہوا سانس کچھ بحال ہوا، لیکن شاہزادے کی گرفت میں اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں کال کروں گا، اور اس دفعہ اگر ریسیو نہیں کی تو منانے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا۔ آزادی ملتے ہی وہ فوراً بھاگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر شاہزادہ، بہت بڑے کھلاڑی ہو تم؟ تم اپنی چال چلتے جاؤ گے اور میں ہاتھ ملتا بیٹھا رہوں گا؟ میں بیوقوف ہوں جو سمجھ نہیں سکتا کہ تم اچانک رخصتی کیوں چاہتے ہو۔ میری بہن کی آنکھوں میں اگر تمہاری وجہ سے آنسو آئے تو یقین مانو مسٹر شاہزادہ۔ میر بائی میر کی چلتی زبان اس ایک لفظ بائی پر رکی۔ وہ اس وقت شاہزادے کے کیبن میں بنا اجازت لیے داخل ہوا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں؟ میر کا پارا چڑھ گیا۔ وہ درستگی سے بولا، تو بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہی ہو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن شاہزادہ اس میں میری غلطی نہیں۔ کہتے کہتے اس کے بعد آہستہ ہو کے وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ جانتا ہوں آپ کی غلطی نہیں، آپ ہی پر الزام آلبائی نے لگایا تھا، بدنام وہ ان کی وجہ سے ہوئی، آپ ہی نے مجھے سب بتا دیا۔ سب کچھ؟ یا صرف طلاق کی وجہ؟ میرے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ۔ وہ پرسکون بیٹھا تھا، ہاتھ میں کچھ پیپر سے۔ ہاں صاحب بتایا، شادی کے دن سے لے کر ایک بار یہ سچ تھا۔ کل عنایا نے اسے اپنی شادی سے لے کر ایک بار بتا دی، لیکن تمہیں رخصتی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ ابھی بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہزادہ نے اسے حیا کی طلاق والی پوری بات بتا دی۔ میر کو حیا سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اگر آپ بھی رخصتی نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے آپ کی بہن کورٹ نہ پہنچے مجھ سے طلاق لینے۔ اور حیا کے لیے پاپا نے پورا انتظام کر رکھا۔ آج میں اپنا ریزگنیشن لیٹر دینے آیا ہوں۔ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ جب تک میں فیملی بزنس جوائن نہیں کرتا رخصتی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں حیا آپ سب کی نظروں کے سامنے رہے۔ شاہزادے سے مل کر بھی اس کے اندر کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ شاہزادے سے ملنے کے بعد وہ اذلان کے پاس اپنے آفس چلا آیا۔ شاہزادے سے کی ایک بات اس نے اذلان کو بتا دی۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئے تھے یا نہیں، بس انہیں فیضان پر بھروسہ تھا۔ یہی بات اذلان نے میر سے کی۔ ہاں مجھے فیضان پر یقین ہے، حیا رہے گی تو ہماری نظروں کے سامنے نہ، اور میں اپنی بیٹی کی خوشی بھی نہیں چھین سکتا۔ مجھے اس پاک ذات پر اعتبار ہے۔ راتوں کو رو رو کر میں نے اپنی بیٹی کا نصیب مانگا ہے۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نور کے پاؤں تو زمین پر پڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی اکلوتی بیٹی کا اپنے گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ کل ہی کی تو بات تھی، وہ اس سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اپنے بابا سے شکایت کرتی تھی۔ گاؤں سے سبھی آئے تھے۔ اس دفعہ امان اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لایا تھا، فارس اور پرنیا۔ ہبا اور امان کی کل کائنات۔ کل سے سارے فنکشن سٹارٹ ہے۔ کل مہندی کا فنکشن تھا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی شاہزادے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کا بھی میسج آیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر آئے اس سے ملنے، لیکن نور نے اسے سختی سے عائشہ کے پوشن میں جانے سے منع کیا ہے۔ یہ کہہ کر شادی سے پہلے وہ دونوں ہی ہرگز نہیں مل سکتے۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ارے میں بس 2 منٹ میں نوڈلز بنا کر آتی ہوں، تم بیٹھو یہاں۔ نہیں بھابھی میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اس کی ضدی عادت کے پیش نظر ثانی اسے ناچار اپنے ساتھ کچن میں لے آئی۔ اپنے اور حیا کے لیے 3 پیکٹ نوڈلز بنا کر وہ حیا کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ کل سے مہمانوں کا آنا شروع ہوا تھا۔ آج نور اور ثانی حیا کے لیے مارکیٹ کے چکر لگا کر تھک گئی۔ شکر تھا کہ آدھی شاپنگ ہو چکی تھی، باقی
کا ارادہ کل کا تھا۔ ثانی رات کو اس پر نیند نہ آنے پر حیا کے روم میں چلی، جہاں ہلکی سی روشنی دروازے کے پاس نظر آ رہی تھی۔ اندر آنے پر ثانی کو حیا کی حرکت کا پتہ چلا، جو رات کو اس پر لائٹ بند کر کے کوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ ثانی اسے ڈانٹنے کی بجائے خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیند اسے خود بھی نہیں آ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھائے دونوں کو جب بھوک نے جھنجھوڑا تو حیا کو جٹ سے نوڈل کا آئیڈیا آیا، جو ثانی فوراً ہی بنا کر لی۔ حیا، مجھے لگتا ہے یہ جو ہیرو ہے نا، اس نے پاس میں چڑیل کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، تبھی وہ اپنا بدلہ لینے آئی ہے۔ ثانی نے نوڈل کھاتے ہوئے اپنی رائے دی، مجھے لگتا ہے وہ ہیرو کو پسند کرتی ہوگی، بٹ ہیرو نے ہیروئن سے شادی کر لی ہوگی تو اس چڑیل نے یہ سن کر خودکشی کر لی اور اب چڑیل بن کر بدلہ لے رہی ہے۔ ثانی اس کی بات پر اس بات میں سہ ہلا کر رہ گئی۔ دونوں ہی غور سے مووی دیکھ رہے تھے، ساتھ نوڈلز کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ تبھی حیا کی نظر سفید چادر پر پڑی، جو اندھیرے میں ہل رہی تھی۔ پھر اچانک سے چادر پھیل کر ہلنے لگی، جیسے کوئی انسان چادر کے اندر بازو پھیلائے ڈانس کر رہا ہو۔ حیا کا سانس اٹک گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ثانی جو ٹی وی پر نظریں جمائے نوڈل سے بڑا چمچ منہ میں ڈال رہی تھی، حیا کو اس طرح ہونک بنا دیکھ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بلند چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ حیا جو بت بنی ہوئی تھی، چیخ سن کر اس کے وجود نے بھی جنبش کی اور وہ چیختی ہوئی ثانی سے لپٹ گئی۔ وہ چادر اب ان کے قریب آ رہی تھی۔ ثانی نے ایک نظر خوفزدہ سی حیا پر ڈالی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دوڑ لگائی۔ ان کی چیخیں ایک پل کو نہ رکی۔ وہ بھوت اب ہنس رہا تھا، لیکن وہ دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ دروازے تک پہنچ رہی تھی کہ انہیں میر کی آواز آئی، جو ہینڈل کھول کر اندر آ چکا تھا۔ دونوں بجلی کی تیزی سے اس سے لپٹ گئی، جبکہ بھوت میر کو دیکھ الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ بھائی بھوت، پریشان سی میر نے دونوں کو بازو کے گھیرے میں لیا۔ ان کی چیخیں سن کر جس طرح وہ بھاگتا آیا تھا اسے ہی پتہ تھا میر بھوت۔ ثانی نے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی۔ میر نے سختی سے اسے خود سے قریب کیا۔ بھوت، میر بڑبڑائے۔ اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ کہاں ہے بھوت؟ میر کی نظریں پورے کمرے میں اس بھوت کو تلاش کر رہی تھی، جو نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ میر، کیا ہوا انہیں؟ نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسحور اذلان بھی نور کے ساتھ وہاں پہنچا۔ حمزہ کی نیند تو تھی ہی کچی، بامشکل اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب چیخیں سن کر وہ بھی دوڑا چلا آیا۔ پتہ نہیں بابا ڈر گئے ہیں۔ اذلان، حمزہ اور نور کی نظر ٹی وی پر پڑی، جہاں کوئی ہارر سین چل رہا تھا۔ تینوں کو اس سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ ان کے دماغ کا فطور حمید دونوں کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ روم کا صحیح طور سے جائزہ لے سکے، پر وہ دونوں تھی کہ اس سے چپکی کھڑی تھی۔ حیا، ریلیکس، کوئی نہیں۔ اچھا تم لوگ رکو، میں دیکھتا ہوں۔